پاکستان اور افغانستان کا کرکٹ میچ تھا دبئی میں، جو پاکستان نے ایک بڑے سنسنی خیز طریقے سے جیتا۔ بظاہر افغانستان کو خود بھی امید اور توقعات تھیں کہ وہ جیت جائیں گے، اور ہمیں بھی میچ خاصا کرٹیکل سٹیج پہ نظر آ رہا تھا، لیکن بہرصورت شارجہ کے میدان میں پہلے بھی جاوید میانداد نے معجزہ کیا تھا، کارنامہ دکھایا تھا، اب بھی کارنامہ ہوا وہاں پہ، اور آخری لاسٹ مین نے 2 چھکے لگا کے میچ جتوا دیا۔ بہرصورت کھیل ہے، پاکستان ہار بھی سکتا تھا، لیکن پاکستان کے جیتنے کے بعد جو افغان تماشائیوں کا اور افغانیوں کا وہاں ریئیکشن دیکھا، جو وہاں پہ اس کے بعد حالات جیسے پیدا ہوئے، کرسیاں اکھاڑ کے اسٹیڈیم کی وہ لوگوں کے اوپر مارنی شروع کی، ایک عجیب قسم کی تباہی مچی ہوئی تھی، لوگ ایک دوسرے کے اوپر جھپٹ رہے تھے۔ یہ ایک اتنا غلط اور گندا سین نظر آیا وہاں پہ کہ کھیل کا سارا مذاق کرکرا ہو گیا۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ایسا رویہ کیوں ہوا۔ ہم نے دیکھا کہ بھارت سے افغان ٹیم ہارتی رہی، اور جب ہاری تو پہلے کبھی بھی ان کے ہاں ریئیکشن ایسا نہیں انہوں نے دکھایا۔ پاکستان سے ہارے تو پاکستان سے ہارنے کے بعد ان کو وہ تکلیف پہنچی کہ لگتا تھا کہ ان کا منہ کالا کر کے رکھ دیا کسی نے۔ میں بچپن سے سنا کرتا تھا کہ افغان جو ہیں ان کے ساتھ احسان اگر کیا جائے تو یہ آپ کے ساتھ زیادہ خراب رویہ اختیار کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں سنا جاتا تھا کہ افغان ریلائبل لوگ نہیں ہیں، لیکن بہرصورت مسلمان ہیں، ہمارے ہمسائے ہیں، اور بہت سارے دین کے صوفیاء کرام وہ افغانستان سے ہی پاکستان اور ہندوستان میں آئے، اور آ کے انہوں نے یہاں پہ عبادات بھی کیں، اسلام بھی پھیلایا، لوگوں کو تعلیم دی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو دیکھ کے تو انسان کو ہمیشہ یہ ایک یگانگت، ایک محبت، ایک ایسا رشتہ ناتا نظر آتا ہے افغانستان کے ساتھ، جو کہ پاکستانی خوشی سے اس کو قبول کرتے ہیں۔ لیکن اس سارے کھیل میں ایک چیز جو بہت واضح ہے وہ یہ ہے کہ افغانیوں کے اندر کچھ تو پاکستان کے خلاف مخاصمت تھی شروع سے، لیکن پھر ہمارے دشمنوں نے بڑی محنت کر کے ان کے اندر پاکستان کے بارے میں بے پناہ نفرت پیدا کی، اور وہ پچھلے 20 سال بھی جب وہاں پہ حامد کرزئی یا اشرف غنی کی حکومت رہی، بھارت اس معاملے میں بے پناہ روپیہ پیسہ خرچ کرتا رہا تاکہ پاکستان کے خلاف نفرتیں بڑھیں۔ جو تھوڑی بہت تحقیق کر کے ہم نے اس معاملے میں سمجھنے کی کوشش کی کہ آخر نفرت پیدا کرنے کے لیے تھیم کیا ہے، کیا تھیم ہے، کیا ان کو افغانیوں کے ذہنوں میں ڈالا گیا جس سے کہ وہ ان کے اندر نفرت پیدا ہوئی۔ ایک چیز تو لوگ بتاتے تھے کہ ان کو پاکستان کی سائڈ پہ جو پختون رہتے ہیں، ہمارے مختلف شہر جس طرح کے قبائلی ایریا سے آپ باہر آ جائیں تو بڑے شہر ہیں پشاور وغیرہ، وہاں پہ جتنے بھی پختون ہیں وہ متمول ہیں، خوشحال ہیں، ان کی زندگیاں تعلیم اور میڈیکل سہولت کے حساب سے بہت بہتر ہیں، اور اس چیز سے ان کو تکلیف ہے، ان کو حسد ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ بھی ہمارا حصہ ہوں۔ یہ سننے میں آتا تھا، لیکن جو تھیم وہاں پہ بھارت نے پروموٹ کی وہ یہ تھی کہ افغانیوں کو بتایا کہ افغانستان میں جتنی بھی مشکلات ہیں یہ پاکستان کی وجہ سے ہیں، کیونکہ پاکستان کی انٹیلیجنس نے یہاں پہ بدامنی پھیلائی ہوئی ہے۔ اب ان سے کوئی پوچھے کہ جب سوویت یونین نے حملہ کیا تو پاکستان کی انٹیلیجنس نے ان کو کہا تھا کہ جا کے حملہ کرو، یا جب اسامہ بن لادن کا قصہ آیا پاکستان کہتا رہا کہ اسامہ بن لادن ان کے حوالے کریں تاکہ یہ بہانہ ختم ہو، یہ نہیں مانے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اپنے تمام غلطیوں کوتاہیوں کو تسلیم کرنے کی بجائے وہ دوسرے کے اوپر الزام تراشی کر کے تو اپنے آپ کو اطمینان دیتے ہیں، اور پھر ان کے لوگوں میں ان چیزوں کی وجہ سے نفرت بڑھتی ہے۔ پاکستان باوجود اس کے کہ افغانستان کے ہاتھوں بے پناہ نقصان اٹھا چکا ہے، آج
صرف اگر ریفیوجیز کی بات کریں تو 40 لاکھ کے قریب افغان ریفیوجیز پاکستان کی سرزمین پہ پڑے ہیں۔ پاکستان نے ان کو کبھی بھی زبردستی نکالنے کی کوشش نہیں کی اور ہمیشہ اسی خواہش کا اظہار کیا کہ پہلے افغانستان میں ان کے رہنے سہنے کے اچھے انتظامات ہوں تو پھر یہ لوگ جائیں۔ یہ ایک آپ کہہ لیجئے کہ ایک بڑے دل کی بات ہے۔ آپ کھلے دل سے اپنے افغان بھائیوں کو اپنے گھر میں بٹھا کے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، وہ آپ کے وسائل کے اوپر کمائی کر رہے ہیں، اپنی زندگیاں بہتر گزار رہے ہیں، لیکن پاکستان نے اس پہ کبھی اعتراض نہیں کیا۔ دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ 1947 میں افغانستان واحد ملک تھا جس نے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا یونائٹڈ نیشن کی ممبرشپ کے لیے۔ پاکستان یونائٹڈ نیشن کا ممبر تو بن گیا، لیکن ایک ملک جو نفرت کا شکار رہا اور جس کے بارے میں ہمیں پہلے دن سے پتہ چل گیا کہ یہ ریلائبل لوگ نہیں ہیں، وہ تھا افغانستان۔ پھر جب بلوچستان میں ریاست کرنات کا پاکستان کے ساتھ الحاق ہوا تو امیر آف کرنات قائد اعظم کے پاس خود گئے، انہوں نے اس سے مانا، لیکن مسٹر بزنجو اور جو خان آف کرنات کے بھائی تھے چھوٹے، وہ دونوں اس پہ تیار نہ ہوئے، راضی نہ ہوئے اور وہ بھاگ کے افغانستان چلے گئے اور پہلی لشکر کشی افغانستان سے ہوئی، یعنی افغانستان سے یہ لاؤ لشکر تیار کر کے لے کے آئے اور یہاں پاکستان میں پہلی انسرجنسی ہوئی۔ اس کے بعد بھی جتنی انسرجنسیز ہوتی رہیں وہ افغانستان سے ہی اوریجنیٹ ہوتی رہیں، اور بلوچستان میں سیپریٹسٹ موومنٹس وغیرہ جو ہیں ان کو یہاں سے تیار کیا گیا، چلایا گیا۔ شروع میں اس زمانے میں سوویت یونین اور بھارت اس میں انٹرسٹڈ تھے، لیکن بعد میں جب سوویت یونین ٹوٹ گیا تو پھر بھارت یہ کھیل کرتا رہا۔ خان عبدالولی خان اور باچا خان اور یہ لوگ وہاں جاتے تھے اور پختونستان کے نام پہ سیاست کرتے تھے، اور ان کے ساتھ ایک جمعہ خان صوفی ہوتے تھے جنہوں نے بعد میں فریب ناتمام کے نام سے کتاب لکھی، اور اس میں انہوں نے ساری چیزوں کی وضاحت کی کہ کس طرح وہاں پہ بھارتی ہائی کمیشن میں وہاں بھارتی سفیر یا ان کا کونسل جو ہے کونسل جنرل، وہ ان کو پیسے کس طرح دیتا تھا ولی خان کو، اور کس طرح یہ افغان حکومت یہ سارا کچھ ارینج کرتی تھی، میٹنگز وغیرہ اور جو کچھ بھی کرنا کرانا ہے۔ یعنی یہ کام کیا جا رہا تھا وہاں سے پاکستان میں پرابلمز، مسائل پیدا کرنے کے لیے، علیحدگی پسندوں کو پیسہ دینے کے لیے، تاکہ پاکستان سٹیبل نہ ہو سکے۔ اب افغان کبھی بھی اپنے گریبان میں جھانک کے نہیں دیکھیں گے کہ وہ پچھلے 75 سال میں وہ کیا کرتے رہے۔ اکانومی برباد ہوئی پاکستان کی اس لیے کہ ترخم اور چمن کے رستے دھڑا دھڑ سمگلنگ ہوتی رہی۔ ڈیوٹی کے بغیر سامان لگژری گڈس، الیکٹرانکس، وہ یہاں سے ٹرک ہماری بندرگاہوں سے جاتے تھے، کراچی سے ٹرک چلے گئے، لیکن رستے میں ہی وہ سامان کہیں ادھر ادھر ہو جاتا تھا، اور پاکستان میں پھر جگہ جگہ وہ اس کے بن گئے مارکیٹیں جن کو باڑا مارکیٹ کے نام سے لوگ یاد کرتے رہے۔ اکانومی میں جو ڈیوٹیز ٹیکسز آنے تھے وہ نہ آئے، بہت بڑا نقصان ہوا۔ آج بھی افغانستان یہ ڈیمانڈ کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے در حقیقت ان کی مدد کی۔ جب سوویت یونین نے حملہ کیا تو پاکستان نے ایک طرح سے افغانستان کا دفاع کیا، ماسوائے اس کے جو اس وقت کمیونسٹ لوگ بیٹھے ہوئے تھے افغانستان میں، ڈاکٹر نجیب وغیرہ، باقی تو سب نے ویلکم کیا، اور یہ ان کے تمام مجاہدین لیڈر، ان کی فیملیز پاکستان میں تھیں، یہاں آ کے وہ ٹھہرتے تھے، یہاں سے اپنا کام کرتے تھے جا کے، اور جہاد لڑا جاتا تھا۔ افغانستان سوویت یونین کے قبضے سے آزاد ہوا، نکلا، صرف اس وجہ سے کہ پاکستان نے اس میں مدد کی اور بڑی قربانی دی۔ اب جب یہ امریکہ نے حملہ کیا تو اس وقت ہم ہمیشہ یہ کہتے رہے، ہم نے یہاں پہ تو امریکہ کی مدد کی کہ جو کوئی آئے ان کو پکڑوا کے ہم امریکہ کے حوالے کیے، لیکن ہم امریکہ کو ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ یہ جنگ سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، بات چیت سے ہوگا، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ افغانستان میں امن آئے۔ اب آپ دیکھیے کہ افغانستان کا رویہ، ایک تو آپ نے کل کھیل کے تماشے میں دیکھا
کہ اس کے میچ کے بعد کتنی نفرت پھیلائی گئی. پاکستان میں خوشیاں منائی جا رہی تھیں اور کے پی کے میں اتنی زیادہ خوشیاں، ہوائی فائرنگ ہے، وہ 2 لوگ بیچارے ہوائی فائرنگ کے ہاتھوں مارے گئے کے پی کے میں. اب کے پی کے میں کسی کو اگر افغانستان سے کوئی ہمدردی ہوتی تو وہ خوشیاں مناتے. جہاں یہ پختونستان والا نعرہ لگایا کرتے تھے، کے پی کے میں کوئی آدمی پوچھتا ہے پختونستان پہ؟ کے پی کے پاکستانی ہیں، وہ ہم سب سے بہتر پاکستانی ہیں. جو خوشیاں انہوں نے منائی اس میچ پہ، وہ پاکستان کے اور کسی حصے میں نہیں منائی گئی. بہرصورت آپ دیکھیے کہ دوسری طرف ان کا عمل دیکھیے افغانیوں کا، جو آج طالبان وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. سب سے پہلے تو ٹی ٹی پی کو وہاں پناہ دی ہوئی ہے، پاکستان میں وہ ٹیررزم کرواتے ہیں. بہت دفعہ ان سے کہا گیا اور انہوں نے انٹرنیشنلی اس چیز کو ایگریمنٹ کے تحت تسلیم کیا تھا، اور اس کے باوجود وہاں پہ مختلف دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں اے ٹی ایم وغیرہ اور یہ ٹی ٹی پی، ان کو وہاں پہ انہوں نے رکھا ہوا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ آج افغانستان میں خود بھی دہشت گردی دوبارہ سے جنم لے رہی ہے. پھر آپ دیکھیے کہ یہی جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں، ان کو یونائٹڈ نیشن نے انٹرنیشنل ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے. اب جو بھی ملک انٹرنیشنل ٹیررسٹ کو پناہ دے، اس کے اوپر پابندیاں عائد ہو سکتی ہیں. ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ انٹرنیشنلی بھی ایک غلط کام آپ کر رہے ہیں، لیکن وہ اس بات پہ مصر ہیں. پاکستان بات چیت کرے جی، بات چیت. جب آپ نے ان کو سیف ہیون دی ہوئی ہے، گھر میں بٹھا کے رکھا ہوا ہے، تو یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ وہ ٹی ٹی پی ہماری بات سن لے؟ وہ اپنے مطالبات پیش کرتے رہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ابھی پاکستان نہ جائیں تو نہ صحیح، کیونکہ یہاں ہمیں سب کچھ میسر ہے. سو پاکستان کے بارے میں ان طالبان کا رویہ بھی یہ ہے. پھر آپ دیکھیے کہ امریکہ نے ایک ڈرون اٹیک کیا، جس میں ایمن الظواہری مارا گیا. اب اس ڈرون اٹیک کے بارے میں پاکستان نے واضح کہا کہ یہ ہماری ایئر سپیس استعمال نہیں ہوئی، اور پاکستان نے بعد میں بھی اس چیز کا اعادہ کیا. لیکن اس کے باوجود طالبان کے لیڈر نے ایک انٹرویو کرتے ہوئے کہا کہ جی یہ پاکستان کو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی ایئر سپیس میں استعمال کرنے دیں امریکہ کو، کیونکہ ایمن الظواہری کے اوپر جو حملہ ہوا ڈرون جو ہے وہ پاکستان کی ایئر سپیس سے استعمال کر کے آیا. پاکستان نے پھر اس پہ ناراضگی کا بھی اظہار کیا اور اس کو رد کیا کہ یہ الزام غلط ہے. لیکن اس سے بڑھ کے جو مجھے دکھ ہوا جس بات کا، انہوں نے اسی چیز کو لنک کر کے کہا کہ پاکستان میں یہ جو سیلاب اور تباہی ہوئی ہے، یہ در حقیقت یہ اللہ کی کرس ہے، یعنی اللہ کی طرف سے یہ لعنت ہے. کوئی بھی طوفان آئے، کوئی بھی نقصان ہو، وہ کسی بھی قسم کا ہو، وہ ہمارے ایمان کے مطابق تو ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے. لیکن میں نے کبھی یہ نہیں کہا، یہ ہمارے پاکستان میں سے کسی نے نہیں کہا کہ افغانستان میں جو بھوک ننگ اور جو قحط سالی اور یہ جو مانگ کے کھا رہے ہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے ان کے اوپر. ہم نے تو کبھی نہیں کہا. ہم تو ہمدردیاں کرتے پھرتے ہیں، پوری دنیا کو کہتے پھرتے ہیں کہ بھئی ان کی مدد بھی کریں، ان کے پیسے جو امریکہ نے دبائے ہوئے ہیں وہ چھوڑیں. خود پاکستان جو کر سکتا تھا ان کے لیے کرتا رہا. لیکن یہ وہ قوم ہے جس میں قطعاً شکر گزاری کا کوئی عنصر ہے ہی نہیں. ان کی یہ سٹیٹمنٹس وغیرہ دیکھ کے مجھے بہت دکھ ہوا، اور کل جو میچ کے حالات میں نے دیکھے تو مجھے بہت افسوس ہوا اس وجہ سے کہ میں نے اکثر میچز میں دیکھا، سری لنکا کے ساتھ ہوا جہاں بھی ایک ٹیم ہارتی تھی ایک جیتتی تھی، لیکن میچ کے بعد سارے گلے مل کے وہاں سے باہر آتے تھے. اور یہاں پہ 2 مسلمان ٹیمیں، ایک بھائی چارہ ہمسائے گیری، ایک ہی بارڈر ہمارا ساتھ، اور آپ تعلقات کی نہج دیکھیں اور لوگوں کے اندر نفرت دیکھیں. بھئی اس معاملے میں پاکستان کو محتاط ہونا ہوگا. ہمیں افغانستان کے ساتھ ڈیلنگز کے لیے اپنی پالیسیز دوبارہ ریوائز کرنی ہوگی، ان پہ غور کرنا ہوگا حقائق کی روشنی میں، زمینی حقائق کی روشنی میں، جو ان کے رویے ہیں اس کی روشنی میں. اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو لازماً کسی نہ کسی وقت ہم پھر ان کے ہاتھوں نقصان اٹھائیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.